الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. سجدہ تلاوت کے لیے عورتوں کا موزے پہننے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت یہ نماز ہی کی طرح ہے. نماز کے لیے جتنے اعضاء کا چھپانا ضروری ہے عورتوں کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے بھی چھپانا ضروری ہے. لہذا عورتوں کے لیے پیروں کا چھپانا ضروری ہے، یا تو وہ پورا پیرن لیتا ہے پیرن پہن لے یا کہ موزے پہن لے. اسی طرح بالوں کا مکمل چھپانا ضروری ہے. جس طرح نماز رہتی ہے اسی طرح سجدہ رہتا ہے، تو سجدے کے لیے ان کو پیروں کا چھپانا ضروری ہوگا. کیا احرام کے نئے کپڑے کو دھو کر پہننا چاہیے کہ ویسے بھی پہن سکتے ہیں؟ ہاں، احرام کے کپڑے ہوں چاہے کوئی دوسرے کپڑے ہوں، جب بھی نئے کپڑے ہوں تو کم سے کم ایک مرتبہ اس کو پانی میں نکال کر اس کو سکھا کر کیا کرے پہن لے، تو یہ کیا بہتر ہے. ایک مسئلہ ہے کہ عبداللہ کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیٹا عمران اور ایک بیٹی زینب چھوڑی. پھر عمران بیٹے کا بھی انتقال ہوا اور اس نے ایک بیوی بہن اور چچا کو چھوڑا، تو ان میں پراپرٹی کیسے تقسیم ہو جائیں گی؟ یعنی ایک باپ کا کیا ہوگا انتقال ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے ایک بیٹا چھوڑا اور ایک بیٹی چھوڑی. اب بیٹا اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کو کوئی اولاد نہیں تھی. جیسے میری شادی ہو گئی اور مجھ کو کوئی اولاد نہیں اور میری بیوی ہے اور باپ کی بیٹی ہے. تو ایسی صورت میں میرا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو بچتی ہے میری بیوی اور ایک بیٹی. میری بیوی اور میری بہن اس میں بچ جاتی ہیں. اور چچا رہتا ہے، چچا میرا بھائی کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں اور چچا ہے. تو ایسی صورت میں میری بیوی کو جو ہے وہ چوتھا حصہ ملے گا، یعنی چاڑل میں ملیں گے. 100 میں سے 25% میری بیوی کو جائیں گے. اور جو میرے باپ نے جو بیٹی چھوڑی، باپ نے بیٹی اس میں سے آدھا جائیں گا اس کو. باپ نے جو بیٹی چھوڑی ہے تو ایسی صورت میں باپ کی پراپرٹی کے اندر بیٹا اور بیٹی پہلے شروع کے اندر ان کے دونوں حصے لیتے ہیں. جتنا سمجھو کہ بیٹے کو رہتا ہے، بیٹے کو ڈبل رہتا ہے، بیٹی کو کیا رہتا ہے سنگل رہتا ہے. پہلے باپ کی پراپرٹی اس طرح تقسیم ہو جائیں کہ بیٹا اور بیٹی کے اندر بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل. پھر میرا انتقال ہو جاتا ہے. اب میرا انتقال ہونے کے بعد میرے حصے کا مالک کون بنے گا؟ تو میرے حصے کا مالک میری بیوی رہیں گی، 14% یعنی 25% اس کو ملے گا. اور پھر میری بہن جو ہے بہن کو آدھا ملے گا. میرے پراپرٹی میں سے بہن کو آدھا ملے گا، اس لیے کہ میری اولاد کوئی نہیں ہے. اور میرا جو چچا ہے، چچا تو جو بچا ہوا 25% ہے وہ چچا کو چلا جائے گا. شروع میں باپ کا انتقال ہوا تھا تو باپ کے انتقال میں بیٹے کا یعنی میرا ڈبل ہو گیا تھا، بیٹے کا سنگل ہو گیا تھا. یہ حصے ہمارے ہو گئے تھے. اب اس کے بعد میرا انتقال ہوتا ہے تو میرے انتقال ہونے کے بعد میری بیوی کو 25% ملے گا اور بہن کو میرے آدھا ملے گا. اور پھر جو میرا چچا ہے اس چچا کو بچہ ہوا 25% ملے گا. اس طرح پراپرٹی تقسیم ہوں گے. وہی اب میری جو کچھ پراپرٹی ہے، چاہے میرے کو باپ سے ملی ہو چاہے میں نے کمائی ہو، اب میری اولاد کوئی نہیں ہے نا. اس لیے اب میری جو بیوی ہے، بیوی کو شوہر کے پراپرٹی میں سے اولاد نہ ہو، اولاد شوہر کے نہ ہو تو 25% ملتا ہے. اگر میرا ایک بیٹا یا ایک بیٹی بھی ہوتی ہے تو بیوی کو 8واں حصہ چلا جاتا ہے. ہاں، اب پھر جو بچا ہوا ہے بیوی کے بعد وہ بہن کو چلا جائے گا. بہن کو کتنا ملے گا؟ میرے پراپرٹی میں سے آدھا ملے گا. ایک بہن ہے تو آدھا ملتا ہے. اگر میرے 2 بہنیں ہوتے ہیں تو 66% ملتا ہوں کو. 2 ہے کہ 2 حصے ملتے ہیں، 66% ملے. ایک بہن ہے اس لیے اس کو 50% ملے. اب جو حصہ بچا ہے وہ بھائی کو ملتا ہے، بھائی کی اولاد کو ملتا ہے. لیکن اب بھائی اولاد نہیں ہے تو پھر چچا ہے، چچا کی اولاد ہے تو چچا کو ملے گا. اگر عمرے کرنے کے لیے پہلے ہی رقم ادا کر دی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ ٹور والے کبھی 4-5 مہینے ہی پہلے پیسے کا رقم لے لیتے ہیں. اسی طرح حج پہ جانے والے جو پہلے پیسے لے لیتے ہیں، بعد میں جانے والوں کے لیے پیسے زیادہ لیتے ہیں. شروع میں پیسے اگر دے دیں گے تو رقم لے لیں گے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس طرح کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. ان کو بھی وہاں پر پیسہ بھرنا ہے، کیا کرنا ہے، بک کرنا ہے ہوٹل وغیرہ. تو اس کے لیے اگر کوئی پہلے ہی پیسہ جمع کر رہا ہے جس کے پیسے کم لیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں.
یعنی جو کچھ ویوہار ہو رہا ہے پہلے سے طے ہو رہا ہے. بھائی ابھی اس وقت دیں گے تو اب 1 لاکھ لے جائیں گے, بعد میں دیں گے تو اب 1.5 لاکھ لیں گے. تو اس وقت دے رہے کہ بعد میں دے رہے پہلے سے فکس ہو جائے. تو ابھی دے رہا ہے تو ابھی یہ آپ کے 1 لاکھ کا ریٹ ہے. جس طرح سمجھے کہ ٹائر کوئی خرید رہا ہے, بھائی کیش دیں گے تو 30,000 اور ادھار لیں گے تو 32,000 ہو جائیں گے. تو پہلے ہی فکس کر رہا ہے کہ بھائی میں کیش لے رہا ہوں یا کہ ادھار لے رہا ہوں. تو پہلے سے طے کرنا کیا ہے ضروری ہے, اور اس کے حساب سے رقم ادا کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے. وضو میں پیروں پر پانی صرف بہائے اور ہاتھ سے اس کو ملے نہیں, مسا نہیں کرے, خلال نہ کرے, تو کیا کافی ہیں؟ ہاں, پانی بہانا کافی ہے. صرف پانی کسی نے کیا کرا بہانا کافی ہے. البتہ سنت یہ ہے کہ ہماری جو چھوٹی انگلی ہے اس سے انگلیوں کا کیا کرے خلال کرایا جائے, اور الٹے ہاتھ سے کیا کیا جائے اس کو صاف کیا جائے, دھویا جائے. یہ کیا ہے, یہ سنت ہے. اگر کوئی تکلیف ہے, کمر کا درد ہے, تو اس کو کبھی جھکنا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے حرج نہیں. جیسے پانی کا بہاؤ بھی کر دیا سارے اعضاء پر, چاہے چہرہ ہے, ہاتھ ہے, شاور کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے اور صرف شاور آپ کے چہرے کو, ہاتھ کو پانی سب کیا کر رہا ہے, بہا رہا ہے, تو یہ کیا ہے کافی ہے. صرف پوچھنا کافی نہیں ہوتا, کسی نے خالی اعضاء کو اس طرف پوچھا ہے تو یہ کافی نہیں ہوتا ہے, بلکہ پانی کا بہاؤ ہونا ضروری ہے. باپ اپنی حیات میں کسی ایک بیٹے کو مال دے چکا ہے اور اس کے نام پراپرٹی کر چکا ہے, تو اب کیا کرے؟ دوسروں کو محروم کر دیا اس نے, اور پھر ایسی صورت میں یعنی ایک بیٹے کے نام پہ کافی پراپرٹی اس نے کر دی, اب دوسرے بیٹے تھے ان کو کچھ نہیں دیا, تو اس طرح باپ کو کرنے کا کہ پہلے کیا حکم ہے؟ تو اس طرح کرنا مکروہ ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اعدلوا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان برابری کا معاملہ کرو. جب بھی کسی ایک بیٹے کو دے تو دوسرے بیٹے کو بھی دینا چاہیے. باپ کی یہ سنت کیا ہے کہ ایک بیٹے کو دو تو دوسرے بیٹے کو بھی دے, بلا کسی عذر کے. ایک کو زیادہ دینا, ایک کو کم دینا, دوسروں کو محروم کر دینا, یہ مکروہ ہے. بعض ائمہ کے نزدیک حرام ہے, بعض ائمہ کے نزدیک حرام ہے. اس لیے کوشش کرنا ہے کہ ہر ایک کو دے, کسی کو محروم نہ کرے. البتہ کسی کچھ زیادہ دے رہا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے, اس کی ضرورت مند ہونے کی وجہ سے, اس کی پریشانی کی وجہ سے, دوسرے بچے ادھر خوشحال ہیں تو کچھ ان کو کم دے رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ضرورت کی وجہ سے کسی کو زیادہ دے رہا ہے, یا کہ وہ باپ کا زیادہ خیال رکھ رہا ہے, دوسرے بالکل نہیں پوچھ رہے, کچھ نہیں خیال رکھ رہے ہیں, تو ایک کو زیادہ دے رہا ہے دوسرے کو کم دے رہا ہے, تو اس کی گنجائش ہے, اس میں کر سکتے ہیں. بالکل محروم نہ کرنا ہے. زندگی میں دیں تو سب کو کوشش کرے کہ برابر دیں, اور اس میں بیٹا ہو کہ بیٹی ہو, اس میں بیٹا ہو کہ بیٹی ہو, سب کو کیا دیں برابر دیں. باپ اگر کسی بیٹے کے نام پر کچھ پراپرٹی کر دیتا ہے, ایک ہے نام پر کر دینا اور ایک ہے اس کو مالک بنانا. اگر اس کی مالک بنانے کی نیت نہیں ہے بلکہ صرف نام پر کیا ہے کہ بھائی میرا بیٹا سب کی پراپرٹی سنبھالیں گا, سب بھائیوں کو سنبھالیں گا, گھر کو سنبھالیں گا, اس اعتبار سے پہلے کے لوگ کیا کرتے نام پہ کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ چیز اس کی نہیں ہوگی, بلکہ اس میں سب بیٹے کیا ہوں گے, شریک ہوں گے. سب بیٹے بیٹیاں بھائی بہن اس میں سب کیا ہو جائیں گے, شریک ہو جائیں گے. باپ کی طرف سے اگر سرات ہے, لکھے ہیں کہ بابا میں نے تیرے کو دیا, کسی اور کو نہیں دیا, تب جا کے اس کا ہو سکتا ہے. لیکن سرات کچھ نہیں, صرف نام لوگوں نے کیا کر لیا ہمارے پراپرٹی کے اندر چڑھائے, جبکہ ان کے اندر دوسرے بھائی بہنیں بھی تھے, دوسرے بیٹیاں بھی تھے, تو ان کو لوگ محروم کرتے, سمجھتے کہ ہمارے باپ نے ہمارے نام کر دیا, ہمارا ہی ہوگا. تو یہ صرف نام پکڑنے سے نہیں ہوتا ہے. غیر ایمان والے کی شادی میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ ہاں, جو تقریبات جو مباح ہے, جائز ہے, تو ایسی تقریبات اور مباح سمجھیے کہ شادی کے اندر جانا کیا ہے, جائز ہے. بس ہمیں احتیاط اس بات کا کرنا ہے کہ ہم کو وہاں پر ویج کھانا ہے, نان ویج نہیں کھانا ہے, یعنی ان کا گوشت وغیرہ, چکن, یہ اس سے ہمیں کیا کرنا ہے, احتیاط کرنا ہے. جبکہ ہم کو معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں سے کٹ کے آیا ہے. اگر معلوم ہے کہ بھائی اپنے مسلمان بھائی نے اس کو کاٹا ہے, اپنی ادھر سے کاٹا ہے, تو پھر گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اصل کاٹنے والا کیا چاہیے, جو ہے ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. یا جو جائز تقریبات ہیں تو اس پروگرام کے اندر جا سکتے ہیں. جو ناجائز رہتے ہیں, دیوالی ہے, پٹاخڑے ہیں, دوسری چیزوں کے اندر بلاتے ہیں ہم کو, تو اس میں ہم نہیں جا سکتے. لیکن یہاں پر یہ چیز جائز ہے, نکاح جائز چیز ہے. حج میں قربانی سے پہلے حلق کرنے کا کیا حکم ہے؟ حج میں قربانی سے پہلے حلق کرنا, چونکہ شوق کے نزدیک ترتیب کیا ہے, سنت ہے. اور ترتیب میں سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص پہلے کنکری مار دے حج کے دن, 10ویں دن, عید کے دن, اس سے پہلے کیا کر دیا, شیطان کی کنکریاں مار دیں, اور پھر اس کے بعد کیا کر دیا,
حلق کر دیا اور پھر اس کے بعد اس نے سمجھ لیجیے کہ طواف اور صفا مروہ کر لیا تو شافعی کے حساب سے یہ ہو گیا۔ حناف کے اندر کیا رہتا ہے، پہلے کنکریاں مارنا ہے، پھر ان کو حلق، پھر ان کو ذبح کرنا ہے، ان کی قربانی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ان کو حلق کرنا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پریشانی ہوتی ہے، تو حناف کے نزدیک بھی وہ حلق کر سکتے ہیں۔ اور شافعی کے نزدیک ترتیب بھی کیسی ہے، سنت ہے، اس میں آگے پیچھے بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا کوئی مزدلفہ سے سیدھا کہاں پر پہنچا، حرم شریف پہنچ رہا ہے اور وہاں پر طواف کر رہا ہے، صفا مروہ کر رہا ہے، پھر وہیں پر حلق کر رہا ہے، پھر بعد میں جا کے یہاں پر کنکری کر رہا ہے، تب بھی اس کی کیا ہے، اجازت ہے۔ تو شافعی کے نزدیک آگے پیچھے کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، جیسی سہولت ہے، جو آسانی ہے وہ اس پر آپ کیا کر لے، آدمی عمل کر لے۔ قبلے کی طرف اگر بیٹھ ہو رہی ہیں اور پیروں قبلے کی طرف اس کی ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، یعنی کسی گھر میں جگہ نہیں ہے یا ایک مسجد میں جہاں پر بھی ہے تو قبلے کی طرف لوگ کیا کر رہے ہیں، پیر کر کے بیٹھنا، لیٹنا، سونا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو قبلے کی طرف پیر کرنا، یہ سب چیزیں آداب سے متعلق ہیں۔ آداب کا مطلب یہ ہے کہ سہولت ہے تو کرنا چاہے، آداب کی رعایت کرنا چاہیں، لیکن کبھی آدمی کے لیے مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، رعایت نہیں ہو پاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے۔ خاص طور پر جو چیز قبلے کی طرف کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ پیشاب پاخانہ ہے اور تھوکنا ہے، یہ چیز حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ باقی دوسری چیزوں کی پیروں کی اس کی کوئی حدیث کے اندر ممانعت آئی نہیں ہے، یہ ادب کی قبیل سے چیزیں ہیں۔ جو رکشہ غلط طریقے سے لیا گیا ہے اس میں بیٹھ کر جانا کا کیا حکم ہے؟ لوگ آج کل کیا لیتے ہیں، شپ پہ لیتے ہیں، قرضہ خود اس کو رقم رہن کے طور پر دیتے ہیں، گھنٹہ ہوتے ہیں نا، بولتے رکشہ گھنٹہ والے، مطلب یہ کہ کچھ رقم اس نے دے دی، قرضہ دے دیا 30,000 روپے، جیسے میں نے آپ کو دیا قرضہ دے دیا، اب آپ نے مجھ کو رکشہ دے دی، ٹھیک ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں، اس رکشہ کو یوز کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، اور سمجھ لیجیے کہ بعد میں آپ کو رکشہ لوٹا رہا ہوں اور آپ مجھ کو پیسے بھی کیا کر رہے ہو، لوٹا رہے ہیں، تو میں ایک طرح کا قرضے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، مجھ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ غلط طریقے سے رکشہ اس نے لی ہوئی ہے، تو اب میں اس میں بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں، میں اس کو بھاڑے پر بلا سکتا ہوں کہ نہیں، اس کو کسی کام کے لیے جانا ہے تو میں نے میرے لیے یعنی دوسرے شخص کے لیے بلانا کیا ہے، جائز ہے، میں نے جو ان سے ویوہار کیا وہ غلط کیا ہے، وہ میرا معاملہ ہے، لیکن فی نفسی میں نے وہ رکشہ جو لیا ہے، سمجھ لیجیے کہ چوری کا تو نہیں لیا ہے، ایک معاملہ ویوہار غلط ہونے کے حساب سے وہ لیا ہے، لہذا اس مانند اگر کوئی دوسرا آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، میرا ان کا معاملہ جو ہے وہ غلط معاملہ ہے۔ جیسے کوئی بینک سے لون کر رہا ہے، کسی فلیٹ کا کیا کر رہا ہے، بینک سے لون کر رہا ہے، تو بلڈر اس کو بیچ سکتا ہے کیا؟ جو آدمی کیش پیسے نہیں دے رہا بلکہ بینک سے لون کر رہا ہے، ادھار لے رہا ہے، تو جو لون کر رہا ہے اس کا معاملہ غلط ہے کہ اس نے بینک سے لون نہیں کرنا چاہے، اس نے انٹرسٹ نہیں لینا چاہے، اور انٹرسٹ پر اس نے پیسے نہیں لینا چاہے، لیکن میرا بلڈر کا اس کا معاملہ کیا ہے، صحیح ہے، وہ معاملہ کر سکتا ہے۔ مسجد میں ملی ہوئی گھڑی وغیرہ ان کا کیا حکم ہے؟ کافی زمانے سے لوگ چیزیں مسجد میں پڑی رہتی ہیں اور پھر اتنا زمانہ تک خراب بھی ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہر چیز کی ایک مدت ہے، بھائی اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو کتابوں میں حدیث میں آیا ہے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کیا جائے، 1 سال تک، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، بڑی ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا 1 سال تک اعلان ہونا چاہیے، اور وہ بھی اعلان مطلب مسجد کے یہاں پر نہیں، ممبر پر نہیں، بلکہ مسجد کے باہر، اسی طرح جہاں پر بھی لوگ جمع رہتے ہیں، بازار ہے وہاں پر ہے، یا چھٹتے گروپ ہے، گروپ کے اندر نے کیا کرتے ہیں، ڈال دیا، قیمتی چیزوں کا 1 سال تک اعلان کرنا ہے، اس کے بعد پھر اب اپنے اعلان کر دیا تو اس کے بعد خود بھی یوز کر سکتے اس نیت سے، اگر کوئی آتا ہے تو میں اس کی بھرپائی کروں گا، یا ہے کہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور حنفی کے نزدیک صدقہ کرنا ضروری رہتا ہے، خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں کہ خراب ہو جانے والی چیزیں 1-2 مہینے کے اندر اگر اس کو یوز نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں اس نیت سے صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کی تلافی اور بھرپائی کر کے دے دیں گے۔ اگر خود استعمال کرنا چاہے تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ سجدے کی آیت کو چھوڑ کر باقی صورت آگے پیچھے کی پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ ایک آدمی الف لام میم سجدہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کی وضو نہیں ہے، یا ہے کہ کوئی تقاضا جس میں سجدہ نہیں کر سکتا، تو کیا کرتا ہے، سجدے کی آیت چھوڑ دیتا ہے اور اوپر کا نیچے کا پڑھتا ہے، اور بعد میں پھر وضو کرتا ہے اور پھر وہ سجدے کی آیت پڑھتا ہے، تو چلے گا؟ تو نہیں چلے گا۔ آیت کے اندر ترتیب ضروری ہے، ایک ہے آیت کے اندر ترتیب یہ ضروری ہے، صرف ایک آیت کو تم نے باہر نکال دیا اور بعد میں پڑھا تو ایسا نہیں چلتا۔ شافعی کے نزدیک سجدے تلاوت جو ہے کہ سنت ہے، اگر وضو ہے تو آپ کو کرنا ہے، اگر وضو نہیں ہے تو اس کی جگہ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے،
تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، تلافی ہو جائے گی. اور حنف کے نزدیک اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے تو بعد میں ان کے لیے کرنا کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، وہ بعد میں کر لیں گے. اور شافعی کے نزدیک اگر 2 رکعت کے اندر سے زیادہ وقت ہو جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اس کے اندر وہ پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو چل جاتا ہے. اس سے زیادہ وقت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. احرام میں انڈر ویئر پہننا اور وکس لگانے کا کیا حکم ہے؟ تو حالت احرام کے اندر جو گھیراؤ کی ہوئی چیزیں رہتی ہیں لیکن ان کو پہننا منع رہتا ہے، کہ بنیان، انڈر ویئر، اس طرح کی چیزیں یہ کیا ہے، منع ہے. اور وکس جو لگانا ہے یہ کیا ہے، اس سے خوشبو مقصود نہیں ہوتی، لہذا وہ سردی کے لیے سر کو لگا رہا ہے، ناک کو لگا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وکس لگا سکتا ہے. کسی کا حج کا سفر ہے تو کیا قصر جمع جو نماز کے اندر 4 کی جگہ 2 پڑھنا ہے وہ بستی چھوڑنے کے بعد پڑھنا ہے یا 81 کلومیٹر سفر کرے گا تبھی پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے؟ تو جیسے بستی چھوڑیں گے، کیونکہ آپ کا ارادہ دور کا ہے نا، 81 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے، جب ارادہ آپ کا دور کا ہے تو بستی چھوڑنے کے بعد ہی اجازت ہو جاتی ہے. لہذا خارگڑھ کے اندر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، قصر جمع کر سکتے ہیں. علامہ کے دفعہ تھا جس کا سوال کر سکتے ہیں. جانے کے بعد گرا پوچھتا ہے کہ ویسا بھی تازہ ہے اور 4 دن کا ہے اور تازہ ہے تو کیا ہے، دھوکہ ہے؟ ہاں تو جھوٹ ہو جائے گا. تو کوئی چیز اگر سمجھے 4 دن کی ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج کی بنی ہوئی ہے تو یہ تو دھوکہ ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا. اگر کسی کو باقاعدہ بولنا ضروری ہے کہ 4 دن کا ہے؟ پوچھ رہا ہے تو بولنا پڑے گا. نہیں پوچھتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. 4 دن کا 10 دن کا بیچو. جب پوچھا ہے کب کا ہے تو آپ کہہ رہے کہ ابھی آج کا ہے تو پھر جھوٹ ہوگا. تازہ ہے، وہ تازہ ہے. ہاں تو ایسا تازہ ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کی منشا تازہ سے مطلب کہ آج کا ہے کہ کل کا ہے کہ 2-4 دن کا ہے. تازہ آج کا ہی ہوا میرے. ہاں تازہ ہے تو پھر آج کا ہے تو پھر نہیں چلے. ہاں مکروہ میں قرآن کا سجدہ کر سکتے ہیں، مکروہ میں سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نفل مطلب نہیں. ہاں پہلے جماعت کے اندر شریک ہو جائیں، ضرورت نہیں، ختم ہو جائیں گے. قرآن کو ریال کے ساتھ نہیں اٹھا سکتے. مطلب ایسا ہے کہ اس میں صرف قرآن ہی کی نیت ہے، قرآن اٹھانے کی نیت ہے تو ریال کے ساتھ نہیں اٹھا سکتے. کبھی سامان رہتا ہے، بیگ رہتی ہے تو بیگ کی نیت سے بیگ کے اندر قرآن بھی ہے، پوری بیگ اٹھانے کی نیت سے بیگ اٹھا سکتے ہیں. صرف قرآن ہے، قرآن ہی اٹھانا ہے آپ کا مقصد تو نہیں چلے گا.